بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ بارک وسلم۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت مدافعت رکھی ہے جو دل، دماغ اور جگر کی طاقت سے حاصل ہوتی ہے ہمیں۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفینسو سسٹم رکھا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی بھی اینٹی باڈی، مخالف جسم، کوئی چیز آ جائے، داخل ہو جائے یا اس کو ٹچ کرے تو اس کے خلاف لڑنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہمارے دل، دماغ اور جگر کے پاس ہوتی ہے، جس کو ہم اعصابی نظام، مسکولر سسٹم، عضلاتی نظام اور گلینڈولر یعنی غدودی نظام کہتے ہیں۔ یہ تینوں نظام مل کر قوت حیوانی یا جس کو ہم قوت مدافعت یا امیونٹی کہتے ہیں یہ لڑتی ہے۔ اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کئی چیزوں کو ہم غلط کہتے ہیں یا بیماری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر الٹی کو، موشن کو، جسم کے درد کو، بخار کو، اس کو ہم غلط یا بیماری سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہمارے بدن کا مدافعاتی یعنی ڈیفینسو سسٹم ہے، مدافعاتی نظام ہے جو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس جو جسم میں درد ہوتے ہیں، تھوڑی سی معلومات دینا ضروری تھا کہ ہمارے جسم میں 3 طرح کے درد ہوتے ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں 3 طرح کے درد ہو سکتے ہیں، ان کی پہچان ضروری ہے۔ پھر اس کا علاج بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو میں صرف پہچان درد بتا رہا ہوں، علاج نہیں بتا رہا اس کا آج۔ پہچان درد کیا ہے کہ جن لوگوں کو اعصابی درد ہے، اعصابی درد یعنی ان کے دماغ کے فتور کے سبب سے، دماغ میں بلغم کی شدت کے سبب سے جو درد ہوں گے، وہ اس کی پہچان یہ ہے کہ حالت سکون میں ہوں گے، کہ جو بندہ لیٹا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام دنیا کا نہیں کر رہا، اس وقت لیٹے بیٹھے اس آدمی کو پورے بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک کہیں پہ بھی درد ہے، وہ اعصابی درد ہے۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ وہ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے، کام کرنے لگ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے تو درد غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اعصابی درد ہیں، پہچان یہ۔ دوسرے ہیں غدی درد، یعنی بسبب جگر کے، جگر کی تحریک کے سبب سے جو درد ہوں گے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ حالت سکون میں درد نہیں ہوں گے، بلکہ ہلکے سے دباؤ سے، تھوڑا سا چھو لینے سے، ٹچ کرنے سے، معمولی سی حرکت کر لینے سے درد ہوں گے۔ مثلا بیٹھا ہوا ہے تو درد نہیں ہے، ہلکا سا چلنے لگیں درد شروع ہو گئے۔ جسم میں بیٹھے ہوئے درد نہیں ہے، لیکن ہلکا سا کسی کا کندھا دبا دیا تو وہ چیخ اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہاتھ نہ رکھیں یہاں پہ، وہ دبانے نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے یہ غدی درد ہیں۔ تیسرے وہ درد ہیں جو اعصابی ہوتے ہیں۔ اعصابی درد نہ حالت سکون میں ہوتے ہیں نہ ہلکے دباؤ سے ہوتے ہیں، بلکہ جب بائی فورس دبایا جاتا ہے، بائی فورس ان کو بڑی قوت لگا کے دبایا جاتا ہے، پھر درد ہوتا ہے۔ یہ اعصابی عضلاتی درد ہے، مسکولر پین ہے۔ یا پھر وزن اٹھانے سے یا مشقت کرنے سے یا محنت کرنے سے جو درد ہوتا ہے، یہ عضلاتی درد یا مسکولر پین ہوتا ہے۔ یہ تینوں درد ہو گئے۔ اب اس میں اگلی بات یہ ہے کہ کچھ دردوں کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نظام رکھا ہے کہ بادل آتے ہیں تو سفید بادل نہیں برستے، سرمئی بادل آتے ہیں تو ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں برستے، لیکن کالے بادل آتے ہیں تو وہ موسلا دھار برستے ہیں، سب جلدل کر دیتے ہیں، سب جل تھل ہو جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے بدن کے اندر جو درد ہوتے ہیں تو وہ بیماری سے پہلے ہمیں ایک اشارہ دیتے ہیں بادلوں کی طرح، جس کو سمجھ لینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم نہ سمجھیں، اگنور کریں اور اس کا کوئی پین کلر کھا کے اس کو ہم وقتی طور پر دور کر دیں تو یہ ہماری جہالت، ہماری خرابی اور بڑے مرض کا، وہ پھر کرونک ڈیزیز کی طرف جانے کا جو ہے وہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مثال دے لیں چھوٹی سی، جیسے میں نے کہا کندھوں میں درد، بعض مرد و عورت کو ہلکا سا یہاں سے پکڑے تو ایک دم وہ چیخ اٹھتے ہیں، درد ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ درد تلی اور جگر کے سبب سے ہے۔ جو لوگ یہاں پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ نیند کی کمی سے ہے، نہیں، نیند کی کمی سے نہیں ہوتا یہ درد، یہ جگر کی خرابی اور تلی کی وجہ سے خرابی، یعنی 2 چیزیں جب خراب ہوں گی وہ اپنا درد یہاں دیں گی۔ اس طرح بعض اوقات عورتوں کو ٹاپ آف دا ہیڈ درد ہوتا ہے، یعنی یہ جو 4 انگلیاں آپ یہاں سر پہ رکھ لیجئے تو اتنی جگہ پہ ان کو درد ہوتا ہے۔ اکثر آ کر مریضہ شکایت کرتی ہے مجھے ٹاپ آف دا ہیڈ درد ہے۔ یاد رکھیے یہ رحم کی خرابی کا درد ہے۔ اسی طرح کئی لوگ جب رانے دبواتے ہیں یا وہ ان کہتے ہیں ہماری رانوں میں بہت درد ہے، تو یاد رکھیے انسان خود چھو کے چیک کر لے، اگر اس کو رانوں میں ٹیسیں اٹھتی ہیں اور دبانے سے رانوں میں درد ہے تو سمجھ لیجئے دونوں گردوں میں سے کوئی ایک گردہ یا پھر دونوں گردے آپ کے تکلیف میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ ابتدائی طور پر بادل کی آمد، بارش کی آمد کی طرح آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ مرض بڑھ جائے گا۔ جو لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے، پھر چند دن بعد یہ درد رانوں سے بڑھتا بڑھتا نیچے پنڈلیوں، گھٹنوں اور ایڑیوں تک، پنجے تک چلا جاتا ہے، اوپر آتے آتے کولے کے گولے تک آ جاتا ہے اور عرق النساء کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ پھر یہ لمبا کرونک ڈیزیز بن کے آپ کو لمبے عرصے تک تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن
میری بات یاد رکھیے گا، زندگی میں کبھی بھی رانوں میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ گردے آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ اپنا علاج کرا لیں اور وہ خراب غذائیں اور دوائیں چھوڑ دیں جو آپ کے گردے خراب کر رہی ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کے مثانے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے یا مثانے میں پتھریاں ہو جاتی ہیں تو ان کی پیشاب کی نالی کے اندر جلن اور دکھن شروع ہو جاتی ہے، گویا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اپنے مثانے کا علاج کریں، مثانے کی طرف توجہ دیں۔ اسی طرح جو پھیپھڑے ہمارے جب یہ ورم آلود ہو جاتے ہیں یا بلغم زیادہ ہو جاتا ہے یا ابتدائی نمونیا ہوتا ہے تو یہ پھیپھڑے عام طور پر پیچھے درد دیتے ہیں، جھکنے سے سانس لینے سے درد ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ پھیپھڑے اگرچہ پھیلے ہوتے ہیں پورے ہماری ریبز کے اندر، ہماری پسلیوں کے اندر پھیلے ہوئے تو پورے مقام پہ ہوتے ہیں، لیکن درد یہ ابتدائی طور پر گردوں سے تھوڑا سا اوپر دیتے ہیں، سانس لینے میں بھی تکلیف ہوگی اور جھکنے میں بھی تکلیف ہوگی۔ تو گویا حاصل یہ ہوا کہ یہ کچھ درد جو ہیں یہ حقیقت میں ہمیں آنے والے بڑے مرض کی طرف آگاہی دے رہے ہوتے ہیں، جن کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ اعصابی درد کون سا ہے، غدی درد کون سا ہے اور عضلاتی درد کون سا ہے، اور کون سا پارٹ آف باڈی خراب ہو گیا ہے ہمیں اشارہ دیتا ہے۔ جب ہم اس کے لیے کوئی پین کلر کھا کے جان چھڑا لیتے ہیں تو پھر کچھ دنوں کے بعد مرض بڑا ہو جاتا ہے۔ تو میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جس کسی کو یہ درد ہوں تو پین کلر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ یہ ان بادلوں کی طرح آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم پیش مقدم کے طور پر، ہم اس سے پہلے کہ بڑے مرض میں مبتلا ہوں، ہم اپنے معالج کے پاس جا کر ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و سمجھ عطا فرمائے۔